السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا کام پسند آئے اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شکریہ۔ آج ہم جماعت ہشتم کا سبق خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ امراء یعنی دولت مند، وزراء یعنی وزیر کی جمع اور سلطنت کے بڑے بڑے حاکم بادشاہ کی خدمت میں حاضر تھے یعنی موجود تھے۔ شاہی چوبدار، شاہی یعنی بادشاہ کا چوبدار چوکیدار، دربان اور پہرے دار مستعدی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دربان محافظ، پہرے دار، چوکیدار، مستعدی یعنی چستی اور پھرتی سے، فرائض یعنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے، پوری کر رہے تھے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر دربار کے صدر دروازے کی طرف اٹھی۔ صدر دروازہ یعنی بڑا دروازہ یا پھاٹک۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کسان گدھے پر ایک بہت بڑی بوری لادے کھڑا ہے۔ دربان یعنی چوکیدار اسے اندر آنے سے روک رہا ہے یعنی منع کر رہا ہے، لیکن وہ دربار میں داخل ہونے پر اصرار کر رہا تھا یعنی تکرار یا بار بار کہنا، ضد کرنا۔ بادشاہ نے چوبدار خاص یعنی خاص پہرے دار کو حکم دیا کہ فی الفور یعنی جلدی سے جاؤ اور دروازے پر کھڑے شخص کو اس کے گدھے سمیت یہاں لے آؤ۔ سمیت یعنی ساتھ۔ اس حکم کے سنتے ہی وہ کسان کو دربار میں لے آیا۔ کسان نے بادشاہ کے سامنے آتے ہی سینہ تان کر یعنی بے خوف و خطر ہو کر، ہاتھ ماتھے پر لے جا کر خالص دیہاتی انداز میں یعنی گاؤں میں رہنے والوں کے انداز میں خاص مخصوص السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے پوچھا یعنی دریافت کیا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں فلاں گاؤں کا کسان ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں یعنی ملاقات کرنے آیا ہوں۔ دیہاتی یعنی دیہات سے تعلق رکھنے والا، گاؤں میں رہنے والا، قواعد کی روح سے صفت نسبتی۔ کہ تم گدھے پر کیا لاد کر لائے ہو؟ لاد کر لانا، وزن ڈالنا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا یعنی دریافت کیا، یہ خربوزے ہیں، میں نے صرف آپ کے لیے بوئے ہیں یعنی کاشت کیے ہیں۔ جب پک کر تیار ہو گئے تو بوری میں بھر کر یہاں لے آیا۔ اب چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کر لیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت دیں۔ کسان نے کہا، دیکھو اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس پر کسان کچھ ٹھٹکا۔ یہ سوال تو پہلے بھی کوئی شخص مجھ سے کر چکا ہے۔ اس نے دل میں سوچا یعنی گمان کیا، خیال کیا۔ اسے کھیت میں پیش آنے والا واقعہ یعنی قصہ یاد آیا۔ غور سے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ مہرہ یعنی چہرے کی بناوٹ، ڈیل ڈال یعنی جسامت، ناک نقشہ بالکل اسی شخص کا سا لگا جو اس سے کھیت میں مل چکا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سوچ میں گم پایا یعنی کھوئے ہوئے پایا تو اس نے اپنا وہی سوال دہرایا، میرے بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ اگر میں یہ خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ کسان بلا جھجک بولا یعنی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، تو پھر وہی کروں گا جو اس سے پہلے کھیت میں کہہ چکا ہوں۔ اس جواب پر بادشاہ مسکرا دیا اور اس نے حکم دیا کہ بوری میں سے خربوزے نکال لیے جائیں اور اس میں اشرفیاں اور جواہرات بھر کر کسان کو لوٹا دی جائے۔ جواہرات یعنی قیمتی موتی، اشرفیاں پرانے زمانے کے سکے، لوٹا دی جائیں یعنی واپس کر دی جائے۔ کسان نے اپنے خاص انداز یعنی مخصوص انداز میں بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گدھے پر بوری رکھ کر خوشی خوشی دوبارہ سے دربار سے واپس ہوا۔ خوشی خوشی مرکب تکراری۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ اس کے امراء، وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے حکام، افسران اس کی خدمت میں حاضر تھے اور وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں مگن تھا۔ شاہی چوبدار یعنی بادشاہ کا چوکیدار، اس کا محافظ اور چوکیدار نہایت چستی اور پھرتی سے اپنے اپنے فرائض، اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے اور
دربار میں موجود ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر دربار کے صدر دروازے کی طرف اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کسان گدھے پر ایک بڑی بوری لادے کھڑا ہے، اور اس کی گدھے پر بوری کافی بڑی ہے، اور گدھا بمشکل اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ دربان نے اسے اندر آنے سے منع کر دیا، تو اس وجہ سے وہ اندر نہیں آ پا رہا تھا، لیکن وہ دربار میں داخل ہونے پر بار بار اصرار کر رہا تھا، اور وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ سے ملے بغیر یہاں سے قطن نہیں جائے گا۔ اس لیے وہ بضد تھا اور دروازے پر کھڑا تھا، اور صدر دروازے سے اٹھنے پر اور ہٹنے پر تیار نہ تھا۔ بادشاہ نے چوبدار خاص کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور جلدی سے دروازے پر کھڑے ہوئے شخص کو اس کے گدھے سمیت یہاں لے آؤ، تاکہ اس کے آنے کا مقصد واضح ہو سکے، کیونکہ بادشاہ پہلے ہی اس کسان کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا، اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ کسان کا اس کے جواب پر کیا رد عمل ہوگا۔ اس کے حکم کے سنتے ہی وہ کسان کو دربار میں لے آیا، اور کسان نے بادشاہ کے سامنے آتے ہی بے خوف و خطر انداز میں اپنے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر مخصوص دیہاتی انداز میں السلام علیکم کہا۔ بادشاہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اسے آنے کی وجہ دریافت کی، اور اس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے قطن نہیں جانتا۔ تو اس نے پہلا سوال کسان سے یہ کیا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم اتنی دیر سے دروازے پر کھڑے ہو، اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کسان نے جواب دیا کہ میں فلاں گاؤں کا کسان ہوں، اور آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور بڑے عرصے سے میں آپ سے ملنے کا مشتاق تھا، اور بے تابی سے میں اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیہاتی نے جواب دیا، یہ تم گدھے پر کیا لاد کر لائے ہو؟ بادشاہ نے پھر اس سے پوچھا کہ کون سی چیز ہے جو اس بوری کے اندر بندھی ہوئی ہے، اور تم گدھے پر لاد کر اتنی دور سے یہاں پر آئے ہو؟ یہ خربوزے ہیں، میں نے صرف آپ کے لیے بوئے تھے، یعنی کاشت کیے تھے، اور میں نے بڑا عرصے سے اس فصل کی تیاری میں لگا ہوا تھا، تاکہ میں بہترین خربوزے آپ کی خدمت میں لا سکوں، اور جب یہ فصل پک کر تیار ہو گئی، جب یہ خربوزے پک کر تیار ہو گئے، تو بوری میں بھر کر یہاں لے آیا ہوں، تاکہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر سکوں، اور اب چاہتا ہوں، میری دلی خواہش اور تمنا ہے کہ آپ انہیں دل سے قبول کر لیں اور مجھے واپس جانے کی اجازت دیں۔ کسان نے بادشاہ سے کہا، دیکھو، اگر میں تمہارے خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا، کیونکہ وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بادشاہ کے سوال پر اس کا کیا حال ہوگا، اور وہ کیا محسوس کرے گا اور کیا بولے گا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے بادشاہ کے لیے خربوزے کی فصل تیار کرنے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ اس پر کسان کچھ جھٹکا، اور اسے بڑی حیرت ہوئی اور چونک گیا کہ یہ سوال تو اس سے پہلے بھی کوئی شخص پوچھ چکا ہے۔ تو جب اس نے دل میں سوچا اور اپنے ذہن میں وہ تمام واقعات ماضی کے لانے کی کوشش کرنے لگا، تو اس سے کھیت میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا، وہ قصہ یاد آ گیا۔ تو اس نے غور سے بادشاہ کی طرف دیکھا، تو اس کو اس کا چہرہ مہرہ، اس کے چہرے کی بناوٹ، اس کا ڈیل ڈال یعنی جسامت اور ناک نقشہ بالکل اسی شخص کا سا لگا جو اس سے کھیت میں کچھ دن پہلے مل چکا تھا، اور اسے خربوزے لینے پر بار بار اصرار کر رہا تھا، لیکن اس نے اسے منع کر دیا تھا، اور اسے 2-4 خربوزے تو کیا، وہ ایک خربوزہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے کسان کو سوچوں میں گم پایا، تو اس نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ اگر میں یہ خربوزے قبول نہ کروں تو پھر کیا کرو گے؟ تو کسان کو وہ تمام واقعہ دوبارہ سے یاد آ گیا، اسے وہ لمحہ اور وہ شخص یاد آ گیا، اور اس نے بلا جھجک بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، تو پھر میں وہی کروں گا
جو اس سے پہلے کھیت میں کہہ چکا ہوں، یعنی جو جواب میں نے آپ کو کھیت میں دیا تھا وہی جواب میرا اب بھی ہے، کیونکہ کسان اب بادشاہ کو اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ اس جواب پر بادشاہ مسکرا دیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک بوری میں سے یہ تمام خربوزے نکال لیے جائیں اور اس میں پرانے زمانے کے سکے یعنی اشرفیاں اور قیمتی موتی، زیورات اور جواہرات بھر کر کسان کو واپس کر دی جائے، جو کہ اس کی محنت کا ثمر ہوگا، جو اس نے اتنی محبت سے، اتنی محنت سے اس کے لیے یہ خربوزوں کی فصل تیار کی تھی، اور اس نے اس کا ایک بھی دانہ اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے اس کی محنت اور اس کی وہ عزت اور قدر جو وہ بادشاہ کی کرتا تھا، اس کی کسی حد تک بھرپائی کرنے کی کوشش کی۔ کسان نے اپنے خالص انداز میں، مخصوص طریقے میں سے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گدھے پر بوری رکھ کر خوشی خوشی وہ بادشاہ کے دربار سے واپس لوٹ گیا۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور بآسانی انہیں سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔